اور چند لمحے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم ان کی گفتگو سے مستفیض بھی ہوں گے۔ ان کی موجودگی میں چند کلمات میں نے گزارش کرنے ہیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، اللہ کوئی کام نہیں کرتا، اللہ فقط دو کام کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی شرک نہیں ہوتا۔ وہ دو کام کون سے ہیں جو اللہ بھی کرتا ہے؟ ایک تو اللہ اپنے حبیب پہ درود پڑھتا ہے، دوسرا اپنے ولیوں سے محبت اور پیار۔ ولیوں سے محبت کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ بولیے گا اللہ کی سنت ہے۔ اور نبی پہ درود و سلام پڑھنا یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ اور علماء موجود ہیں، پیر صاحب کی موجود میں یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے وہ 24 گھنٹوں میں سے جس لمحہ بھی پڑھو گے اللہ قبول فرما لے۔ یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے کہ اذان سے پہلے پڑھے یا بعد میں پڑھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے مروی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے گا، حدیث سنیے گا۔ حضور علیہ تحیت و ثنا نے فرمایا جس نے اذان سنی پھر اذان کا جواب دیا، پھر میرے لیے مقام محمود کی دعا مانگی، پھر حضور فرماتے ہیں میری ذات کے اوپر درود و سلام پڑھا، محمد عربی کی اس بندے پہ شفاعت واجب ہو جائے گی۔ ارے جب اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم مصطفیٰ نے فرما دیا ہے اور وہ درود اذان کا حصہ نہیں بن سکتا، اگر اذان سے پہلے بھی درود پڑھا جائے تو وہ بھی اذان کا حصہ نہیں بنے گا۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا مستحب ہے اور بعد کے اندر درود پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ لہذا درود ایک ایسی عبادت ہے، یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، کوئی اس کو منع کرنے کی جرات نہ کرے، کسی کو اجازت نہیں۔ جب شارع اسلام نے بھائی آپ کو اجازت دے دی ہے تو 24 گھنٹوں میں سے جس لمحہ بھی آپ پڑھیں گے تو اللہ قبول فرما لے گا۔ بلکہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور کے اندر یہ بات نقل فرمائی۔ یہ وہ محدث ہیں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جنہوں نے بیداری کے عالم میں 75 مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار ہوتا ہے، 75 مرتبہ وہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ سنیے گا، کہا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، بھائی نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرشتے کچھ لوگوں کو پکڑ کر جنت کے اندر لے کر جا رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام یہ سارا منظر، سارا سین دیکھ رہے ہوں گے۔ فرشتے ایک آدمی کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جب جائیں گے نا تو حضرت آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے پیارے کریم آنکھوں کو آواز ماریں گے، یا محمد۔ حضور فرمائیں گے، یا آدم کیا بات ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یا رسول اللہ یہ آپ کا امتی جن کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ حضور علیہ تحیت و ثنا ان فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں میرے اس غلام کو چھوڑ کو جہنم کی طرف لے کر نہ جائیں۔ وہ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ سنیے گا، حضور علیہ تحیت و ثنا ایک ہاتھ میں اپنی داڑھی مبارک پکڑیں گے، ایک ہاتھ یوں کر کے دراز فرما دیں گے، عرض کریں گے مولا میرے ساتھ وعدہ کیا تھا امت کے بارے میں پریشان نہیں ہونے دیا جائے گا، یہ میرا امتی میرا غلام۔ فرشتوں کو فوراً حکم ہوگا، اے فرشتوں میری بات کو چھوڑو، میرے مصطفیٰ کی بات کو مانو، میرے مصطفیٰ کی بات کو مانو۔ سنیے گا، اس آدمی کو دوبارہ میزان اعمال پہ لایا جائے گا جہاں میرے اور آپ کے اعمال بھی تولے جانے ہیں۔ جب اعمال کا حساب ہوگا وہ نیکیوں والا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا، وہاں آقا علیہ تحیت و ثنا کی ذات موجود ہوگی۔ حضور ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالیں گے، اس آدمی کے نامہ اعمال میں رکھ دیں گے، وہ نیکیوں والا پلڑا بازو باری ہو جائے گا۔ فرشتوں کو حکم ہوگا، فرشتوں اب اس آدمی کو پکڑو جنت میں لے جاؤ۔ کیسا بڑا قابل غور جملہ ہے۔ وہ آدمی عرض کرے گا، نا نا اب جنت میں نہیں جانا چاہتا۔ فرشتے پوچھتے ہیں کیوں؟ کہا کہ پہلے مصطفیٰ سے پوچھنے دے وہ کون سا عمل ہے جس نے جہنم سے نکال کر جنتی بنا دیا ہے۔ حضور فرمائیں گے، اے میرے غلام تو نے دنیا میں ایک مرتبہ میری ذات پہ محبت کے ساتھ
درود و سلام پڑھا تھا، وہ درود و سلام آج میرے پاس بطور امانت موجود تھا، جیسے تجھے جہنم سے نکال کر جنت بنا دیا۔ تم حضور کے اوپر درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہو؟ ارے وہ کام کرو جس کام کے کرنے کا اور منع کرنے کا مصطفیٰ اسلام نے حکم دیا۔ اور اختتام کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، سن لیں مجید علماء یہاں موجود ہیں اور ولیوں کے ساتھ محبت کرنا علامہ یونس صاحب بیان کر چکے ہیں، میں ان کی بات کو ٹچ دے رہا ہوں۔ ہر بندہ اپنا عقیدہ چیک کرے۔ آپ کے پاس بھائی ایک معیار ہے کہ میرا معیار نہیں، کہ میرے پیر صاحب کا معیار نہیں، علامہ یونس صاحب کا نہیں، علامہ یوسف صاحب کا نہیں، یہ قرآن نے معیار دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو انبیاء کے راستے پر ہے، جو شہداء کے راستے پر ہے، جو صدیقین کے راستے پر ہے، جو اللہ کے ولیوں کے راستے پر ہے، ان کا عقیدہ تو سچا عقیدہ ہے۔ ان کا عقیدہ سچا عقیدہ ہے۔ جو ولیوں کے راستے پہ نہیں چلتا اس کا عقیدہ تو درست عقیدہ ہی نہیں ہے۔ آخری حدیث سنیے گا، اس کے بعد میں آخری بات کر کے بعد جو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ حضور نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ ہم کیوں سیدزادوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ مجھے اوپر بتائیے، ورنہ میں اس کے اوپر بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ حضور نے صحابہ کو نماز پڑھائی۔ 3 دن صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور ہمیں نماز پڑھاتے رہے۔ نماز پڑھانے کے بعد فوراً اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے۔ صحابہ کو حضور کی مجلس میسر نہیں آئی۔ ارے وہ صحابہ جن کا کھانا مرنا پینا جینا دیدار مصطفیٰ میں ہوتا تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ علامہ یونس صاحب 3 دن گزرنے کے بعد جب حضور صحابہ کی مجلس میں بیٹھے نا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کوئی ہم سے ایسی حرکت ہو گئی جس کی وجہ سے آپ کی مجلس ہمیں میسر نہ ہوئی؟ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں اے صحابہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہوا تھا کہ آپ کی امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت کے داخل فرما دیے جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدہ ریز ہوا، میں سر سجدے کے اندر رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، مولا یہ کم ہے اور اس کے اندر اضافہ فرما، اور اس کے اندر اضافہ فرما۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے میرے ساتھ یہ وعدہ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت میں سے وہ 70,000 ہر 70,000 لے کر جنت میں نہ جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں میں پھر عرض کر رہا مولا میری امت کا جو ولی ہوگا، توجہ، میری امت کا جو ولی ہوگا کیا اس کے مقابلے میں 70 آدمی آئیں گے؟ یہ تو کم شان ہے، اور اس کے اندر اضافہ فرما۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا میری امت کا جو ولی ہوگا وہ جنت کے دروازے کے اوپر کھڑا ہو جائے گا، جب تک 70,000 اپنے مریدین کو جنت کے اندر داخل نہ فرمائے وہ خود جنت کے اندر۔ یہ ولیوں کی محبت ہے۔ اور سنیے گا، آج ہمیں کہتے ہیں کوئی داتا نہیں ہو سکتا، کوئی گنج بخش نہیں ہو سکتا، کوئی غوث نہیں ہو سکتا۔ سنیے گا اللہ کی طاقت سے اللہ کے ولی سب کچھ بن سکتے ہیں۔ یہاں میں اگر بات کو واضح کروں، ایک آیت ہوتی ہے، ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک کرامت ہوتی ہے۔ اگر کسی چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو وہ آیت بن جاتی ہے، اگر کسی واقعہ کی نسبت انبیاء کی طرف ہو جائے تو وہ معجزہ بن جاتا ہے، اگر کسی واقعہ کی نسبت اولیاء کرام کی طرف ہو جائے تو وہ کرامت بن جاتی ہے۔ لیکن سمجھیے گا وہ آیت ہے، وہ معجزہ ہے، وہ کرامت ہے، ہر ایک کے پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ اگر بات کو میں مثال کے ساتھ واضح کرنا چاہوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ بھائی دودھ سے ہم دہی بناتے ہیں، دہی سے ہم مکھن بناتے ہیں، مکھن سے ہم گھی بناتے ہیں۔ اب گھی کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ مکھن کی۔ مکھن کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ دہی کی۔ اور دہی کے پیچھے طاقت کس کی ہے؟ دودھ کی۔ لہذا اگرچہ شکلیں بدل گئی، طاقت دودھ کی ہے۔ اسی طرح وہ آیت ہو، وہ معجزہ ہو، وہ کرامت ہو، سب کے پیچھے طاقت اللہ ہی کی ہوتی ہے۔ اور بات ختم ہے۔ امیر المجاہدین نے ایک واقعہ سنایا اور امیر المجاہدین کی عظمت کو اور ان کے مقام اور شان کو ہم عظمت کا سلام پیش کرتے ہیں۔ سنیے خوش قسمت ہو تمہیں جن کو اللہ نے امیر المجاہدین کے شکل کے اندر کلندر عطا فرمایا ہے۔
کی عزت کی قسم جب بولتا تھا تو کفر کے ایوانوں کے اندر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ کیا امیر المجاہدین کا وہ انداز تھا۔ آپ نے اپنے ایک کلپ کے اندر یہ بات کہی، آپ فرماتے ہیں امیر المجاہدین خادم حسین رضوی نے، آپ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی نا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، انگریز نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کے نبی راتوں رات آسمانوں پہ گئے، بستر بھی گرم رہا، وہ کنڈی بھیجتی رہی، وہ پانی بھی چلتا رہا، اور زمین و آسمان کی سیر بھی کر رہے، اللہ سے ملاقات بھی کر رہے۔ کہتے ہیں یہ انگریز نے جب آیت پڑھی نا تو انگریز یہ قرآن اٹھا کر لوگوں کے پاس آیا، کہا کیا مسلمانوں تمہارا قرآن ہے، تم اس کو پڑھتے ہو، اسے اس کے اوپر دلیل چاہیے، مختلف مسالہ کے پاس گیا لیکن کسی نے مناسب جواب نہیں دیا۔ بالآخر وہی انگریز داتا لجویری کی چوکٹ پہ آ گیا یار، اور داتا حضور کے ہاں ایک انگریز کی بھی قبر ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا۔ بس اسی جملے کے اوپر میری بات ختم ہے۔ وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا اور اللہ کے ولی سے کہنے لگا میں یہ تمہارا قرآن ہے، یہ قرآن میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائے۔ تو اللہ کے ولی نے کیا یوں کر کے ہاتھ پیچھے کیا، اس انگریز کو چائے کا کپ پیش فرما دیا۔ جب چائے کا کپ دیا نا تو وہ انگریز کے گھر کا کپ تھا جو لندن کے اندر رہنے والا تھا۔ وہ انگریز چائے کا کپ دے کر کہنے لگا یہ کیسے آ گیا؟ اللہ کا ولی کہنے لگا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، جس نبی کی امت کے ولی کا یہ مقام ہے اس نبی کے عظمت و شان کا مقام اور مرتبہ۔ اس لیے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں قاری محمد یوسف صاحب کو اور گوپال پر چکلے کے جتنے بھی نوجوان ہیں، ساتھی ہیں، الحمدللہ کہ آپ لوگوں نے پروگرام کا انعقاد کیا۔ انشاءاللہ تعالی ان قریب ہمارے گاؤں کے اندر تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایک عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی ایک مہینے کے اندر ہم ریلیز کر رہے ہیں، علاقے بھر کی وہ انشاءاللہ تعالی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی، جس کے اندر الحمدللہ ہمارے علماء کرام تحریک لبیک پاکستان کے قائدین اور راکین الحمدللہ تشریف لائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی یہ آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا